آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن گزرنے کے بعد جب چوتھا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی نماز کو قبول نہیں فرماتا، بلکہ دوسری حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا ہے میں ہر سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ سوموار والے دن میں پیدا ہوا، سوموار والے دن میں کیا ہوا؟ پیدا ہوا، تو میں اپنی میلاد کی خوشی میں، میلاد والے جو بیٹھے ہیں، میں اپنی میلاد کی خوشی میں کیا رکھتا ہوں؟ جس کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہمارے اس نبی نے جس کا ہم میلاد مناتے ہیں خوشی میں آ کے، حضور نے خوشی میں آ کے اپنا میلاد ہر ہفتے منایا ہے، ہر ہفتے سوموار والے دن، ہر سوموار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر سوموار کے دن اپنا میلاد منایا، اپنے میلاد کی خوشی میں کیا رکھا ہے؟ روزہ۔ لیکن آج کے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہر سوموار نہیں کرتے، بلکہ سال کے بعد صرف 12 ربیع الاول کے دن وہ بھی روزہ نہیں رکھتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ حضور کے نام کے چاول کھا کے پھر کہتے ہیں ہم سب سے بڑے عاشق، یہ عاشق ہیں، پتہ نہیں جاہل ہیں۔ بھائی جس کا میلاد آپ منا رہے ہو، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود اپنا میلاد منا کے امت محمدیہ کو دکھا دیا ہے۔ اب جس کو نبی سے محبت ہے، اب جس کو نبی کی پیدائش سے پر کیا ہے؟ خوشی ہے، حضور سے محبت ہے، وہ ہر سوموار کا روزہ رکھے، پتہ چل جائے گا کتنے عاشق ہیں۔ مسجد کتنے عاشق ہیں، سوموار الجمعہ پتہ لگ رہے کتنے ساتھیوں کو روزہ ہے۔ ایسے مت نہ حضور کا نام آئے گا، ایسے پتہ نہیں کیا نام، اور آپ سب میں عاشق ہوں، میں عاشق ہوں، نہ شکل عاشقوں والی ہے اور نہ کرتوت عاشقوں والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ہی نہیں ملتی اس کی، اور کہتا ہے میں عاشق ہوں۔ پتہ نہیں تو عجیب عاشق ہے کہ محبوب سے تیری کوئی چیز میچ نہیں ہوتی، تو پھر عشق کی چیز کا ہے؟ مثال میری محبوب ہے اور مجھے اس سے عشق ہے، اس کی پسند کا خیال کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ بیچارے ساری رات لگا دیتے ہیں، ہاتھ پھر بھی کچھ نہیں آتا، لیکن محبت ہے، اندھی محبت ہے، اور محبت کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ جس نے میرے نبی سے محبت کی ہے، انہوں نے پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، نہ بچوں کی، نہ بیوی کی، نہ جائیداد کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں، اپنی ہر چیز اپنے نبی پہ لٹا دی۔ یہ آج کے عاشق نہیں ہیں، یہ وہ چوری والے، یہ چوری والے ہیں، یہ صرف چوری کھانے والے ہیں، یہ حضور کے نام کے چاول کھانے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر کسی کو میرے نبی کی پیدائش پہ خوشی ہے تو اس کو کیا رکھنا پڑے گا؟ ہر سوموار کا روزہ۔ فرمایا جمعرات کا روزہ محبوب آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا جمعرات کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ جمعرات کو تمام انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہوتے ہیں؟ پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں، محبوب فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں، فرشتے جب لے کے جائیں کہ یہ جو اعمال ہیں اللہ یہ تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، پچھلے ہفتے جمعرات جب ہم لے کے آئے تھے، اس پچھلی جمعرات بھی وہ روزے سے تھے، اب جب ہم ان کے اعمال لے کے آئے ہیں اب بھی وہ کس سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہ اعمال لیتا ہے اور پورے ہفتے کی پروگریس دیکھ کے اللہ تعالیٰ جو بھی انسانوں کی درگزر کمی کوتاہی ہوتی ہے درگزر فرما۔ دو بھائیوں پر اللہ تعالیٰ نظر نہیں ڈالتا، جب وہ فرشتے ان دو مسلمانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش کرنے لگتے ہیں، جو آپس میں بولتے نہیں ہیں، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، 3 دن سے اوپر ہو گئے ہیں، آپس میں صلح نہیں ہے، آپس میں بولتے نہیں ہیں،
اب کیا ہے؟ اب ان کے اعمال فرشتے لے کر آئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے ان دونوں کے اعمال پیش نہ کیے جائیں، رکھ دیے جائیں، معقوف کر دیے جائیں. جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں تب تک ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا حج، ان کا عمرہ مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کیا بنے گا ان بابوں کا؟ کیا بنے گا ان بزرگوں کا؟ وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، سب سے صلح کر کے جاتے ہیں. اور میرے کو مل لو، میں ویدہ پیا مطلب میرے عمرہ نہ تھی رہی. اچھا پھر عمرہ کر کے آتا ہے، پھر وہی ویسے جیسے عمرے سے پہلے تھا، پھر ویسے، پھر ناراض کی اسی طرح دوبارہ ہو گئی. کیا یہ عمرے ہیں اور یہ کیا یہ حج ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا، جس نے اپنا من ٹھیک نہیں کیا، فرمایا وہ انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. باقی رہا اللہ کا ذکر، حج، عمرہ، نماز. وذاکر اسم ربہ فصلی، اللہ کا ذکر بھی بعد میں ہے اور نماز بھی بعد میں ہے. پہلے اندر صاف کرنا ہے، اندر صاف کرنا ہے. من صاف نہیں ہے، یہ کہتے ہیں میں اہل حدیث ہوں، میں دیوبند ہوں، میں بریلوی ہوں، تم کچھ بھی نہیں ہو بھائی. ابھی اندر کالا کھڑا ہے، تم کچھ بھی نہیں. پہلے اندر صاف کر لو، من کلیل کر لو. من کے اندر، دل کے اندر جو بھی بغض اور حسد ہے، میل کچھ ہے کسی مسلمان کے بارے میں بھی، اسے نکالو، اسے نکالو. واللہ میں کہہ رہا ہوں جس میرے بزرگ نے، جس میرے نوجوان نے اپنا من صاف کر لیا، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں وہ اس دنیا میں چلتا پھرتا جنتی انسان ہے. اسے دیکھو، کیونکہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں اور صحابہ اکرام جمع ہیں. آپ نے فرمایا ابھی ایک صحابی آئے گا، اس صحابی کو تم دیکھ لینا، وہ جنتی ہے. وہ صحابی کیا ہے؟ جنتی ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم تو پھر متوجہ ہو گئے، وہ جنتی دیکھیں کیسے ہوتے ہیں. ہم دروازے پر دیکھ رہے ہیں، ایک انصاری صحابی آئے، اپنے ہاتھوں میں جوتی اٹھائے ہوئے مسجد میں داخل ہو گئے. خاموش ہو گئے، ہم بیٹھ گئے، ہم نے دیکھ لیا اچھا یہ ہے جنتی. دوسرا دن ہوا، اسے مسجد نبی میں بیٹھے ہیں. آپ نے صاحب فرمایا اے میرے صحابہ اکرام، ابھی ایک شخص مسجد میں آئے گا اور وہ جنتی ہے. ہم پھر متوجہ ہوئے، کیا دیکھتے ہیں؟ وہی صحابی ہے، آج بھی وہی صحابی ہے. بیٹھ گئے، ہم خاموش ہو گئے، دیکھ لیا ہم نے اس کو. تیسرا دن ہوا، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، ابھی جو صحابی مسجد میں داخل ہوگا وہ صحابی جنتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تینوں دن موجود تھا اور میرے دل کے اندر حسرت پیدا ہو گئی کہ حضور ایک بار محبوب نے کہہ دیا تو کنفرم بات ہے کہ یہ بندہ کیا ہے؟ جنتی ہے نا. اب اس میں کوئی شک شبہ کی کوئی بات ہے؟ لیکن دوسرے دن، پھر تیسرے دن، تین دن مسلسل جنت کی بشارت. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں اس کے گھر چلا گیا. میں نے کہا بھی میں نے نا آپ کے گھر مہمان بننا ہے، میں آپ کے ہاں رہوں گا. مقصد تھا اس کو میں دیکھوں گا یہ آخر کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے محبوب نے مسلسل 3 دن اس کو جنت کی بشارت دی. فرماتے ہیں میں نے راتیں گزاری 2-3 بار، لیکن مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہ آیا کہ جو میں نہ کرتا ہوں اور وہ یہ کرتا ہوں. مجھے ایسا کوئی عمل نظر نہ آیا. بس میں نے کہا واپس جاتے ہوئے بھائی میں اصل میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے مسلسل 3 دن آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دی تھی. میں نے کہا دیکھو تو صحیح تم کیا کرتے ہو. میں 3 دن آپ کے پاس رہا ہوں لیکن میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا تم کو. رات کو تہجد وہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، آپ اگر پڑھتے ہو تو میں بھی پڑھتا ہوں. میں نے کوئی نایا عمل نہیں دیکھا آپ کو کرتے ہوئے. کون سی ایسی وجہ ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور نے آپ کے لیے 3 بار جنت کی بشارت دکھا؟ فرمایا اور تو کوئی عمل نہیں ہے، بس ایک میری عادت ہے، ایک میرا عمل ایسا ہے
اب سننا یہ بات توجہ والی، یہ نمازیوں کے لیے بالخصوص ہے، جو نہیں پڑھتے وہ تو ویسے نالائق ہے، انہیں تو ہدایت ملی نہیں، لیکن جو 5 وقت کا نمازی ہے اگر اس کے اندر یہ چیز آ جائے تو پھر 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، کوئی گھر میں لیٹ جاؤ، رضائی ڈالو اور آرام سے سو جاؤ۔ یہ مسجد میں آنا، وضو کرنا 5 ٹائم، پھر ٹائم نکالنا، کاروبار چھوڑنا، دکان بند کرنا، یہ کیوں دکانیں بند ہو رہی ہیں؟ کیوں کاروبار چھوڑا جا رہا ہے؟ کیوں اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے مسجد میں آ رہے ہیں؟ جب میں اپنا من ہی صاف نہیں کر سکتا تو پھر یہ اتنی محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب واضح کہا جا رہا ہے کچھ نہیں ہونے والا، اللہ تعالیٰ دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، قبول تو دور کی بات ہے، تو پھر یہ ساری محنتیں کرنا کے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحابی رسول نے فرمایا اور تو کوئی عمل نہیں ہے میرے پاس، ہاں میری ایک عادت ہے، میں بلا ناغہ رات کو سونے سے پہلے جس نے میرا دل دکھایا ہوتا ہے، جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، جس نے مجھے پریشان کیا ہوتا ہے، اللہ کے رضا کے لیے سب کو دل سے معاف کر کے سو جاتا ہے۔